کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقہ کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے، غصہ سے صبر کے ذریعے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں، نبھایا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہی حلقے صرف آپ کی خفیہ لڑائیوں کا رنگ ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں خیانت مت کرنا۔ اے میرے رب، تو میری نیتوں سے واقف ہے، کبھی میرے کردار پر داغ نہ لگنے دینا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم و شان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔
کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو چراگاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں پائی جانے والی تکلیفوں کے باوجود اسے دل لگانا نادانی ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔ غریب سے اکڑ اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ پرندے بھی چھوڑ گئے ہیں چمن تیرا، باغباں کو جو محبت کا سلیقہ نہیں ہے۔ نہ ڈر ہے خزاں کا، نہ ہے خوشی بہار کی، حیوان ہو تم جو جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ بدلہ نہ لو، بس خدا پہ چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کی مصیبت پر اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں عزت و احترام کا لباس پہنائے گا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔